آج کی کہانی ہمیں لے آتی ہے لو ایرڈ آف دی مسٹریز کی اس گھڑی میں جب سچائیوں کے پردے اٹھنے لگتے ہیں، رازوں کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں اور ایک نہ دیکھا خطرہ چھاؤں کی طرح ہر کردار کے پیچھے آ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے چیپٹر 787 ڈورین کی وارننگ۔ ایک ایسا باب جہاں خوف، حکمت اور تقدیر ایک لڑی میں بندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے پرس ہاربر کے ایک خاموش مگر بوجھل کمرے سے، جہاں استاد ڈورین اپنے شاگرد فورس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ فورس نے ابھی ابھی ایک ایسا نام لیا ہے جس نے سمندروں ڈاکا ہے اور الفاڈمبرلز کے دلوں میں دہشتیں پیدا کر رکھی ہے، گارمن سپیرو۔ یہ نام سنتے ہی ڈورین کے ماتھے کی رگیں کھنچ جاتی ہیں، ان کے ہاتھ بے اختیار سختی سے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ پرس ہاربر میں رہتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں سمندر کی ہر لہر اپنے ساتھ ایک خبر لاتی ہے۔ یہاں لوگ اخبار سے نہیں بلکہ زندہ واقعات سے سیکھتے ہیں۔ ڈورین بھی انہی خبروں سے واقف ہیں۔ گارمن سپیرو پاگل پن کا نشان، ایک بے قابل پیش گوئی قوت، ایک چلتا پھرتا طوفان۔ وہ شخص جس نے اسٹیل ماویٹی کو قتل کیا، جس نے نائب ایڈمرل ٹریسی کو موت کے دروازے پر پہنچا دیا، جس نے ایڈمرل آف بلڈ سینور کو شکار کیا۔ ہر ایک کہانی پاگل پن کی زبان بولتی ہے۔ ڈورین فورس کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی آواز گہری اور فکر مند ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس شخص سے کم بات کرو، وہ ایک دن بہت بڑی مصیبت میں پھنسے گا، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اورس جانتی ہے، بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ اس مشورے پر عمل کرنا آسان نہیں۔ وہ ٹارو کلب کا حصہ ہے جہاں گارمن سپیرو، مسٹر ورڈ، ایک مرکزی ستون ہے، لیکن وہ اپنے چہرے پر سکون تان لیتی ہے اور سر ہلا دیتی ہے۔ ڈورین کی نظریں فورس سے ہٹ کر کمرے میں پڑی ایک لاش پر جم جاتی ہیں، لیوس وین، اس کا سابق شاگرد اور اب اس کا دشمن۔ اس کی روح کا ایک ذروہ بھی باقی نہیں بچا، وہ ایک کھوکھلا جسم ہے، ایک انجام شدہ کہانی۔ ڈورین چند لمحے خاموش رہتے ہیں، پھر گہری سانس لیتے ہیں۔ تم نے کہا تھا 10,000 پاؤنڈ؟ فورس ہلکی سی کنڈلی مارتی ہے، جیسے اس کے پیٹ میں کوئی گرا پڑ رہی ہو۔ وہ جانتی ہے کہ یہ رقم جھوٹی ہے، اس نے محض بات چھپانے کے لیے اتنا بتایا تھا۔ کیا یہ مہنگا ہے؟ وہ بناوٹی حیرت سے پوچھتی ہے۔ ڈورین سر ہلا دیتے ہیں۔ نہیں، بہت سستا ہے، اتنا سستا کہ مجھے شک ہونے لگا ہے۔ گارمن سپیرو کے کوئی اور ارادے ہیں۔ وہ آدمی، وہ خاندان جس کی تقدیر پر ہمیشہ چھاؤں رہی ہے، الف ابراہم۔ وہ ہر معاملے میں ایک خطرے کی گھنٹی سنتے ہیں، وہ ہر ہاتھ میں چھپا خنجر دیکھ لیتے ہیں۔ فورس کو چپ رہنا پڑتا ہے، پھر وہ نیم سچ اور نیم جھوٹ ملاتے ہوئے کہتی ہے۔ کچھ اور شرائط بھی تھیں، لیوس وین کی ساری چیزیں اس کی، اور اگر اسے بعد میں پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں 3,000 پاؤنڈ اور دوں گی۔ ڈورین سر ہلاتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہ مناسب ہے، لیکن تھوڑا ہی مناسب۔ لیوس وین جیسے شخص کو، اور وہ بھی اروڑا آرڈر کی پشت کے ساتھ، قتل کرنے کا ریٹ 30,000 پاؤنڈ سے شروع ہوتا ہے۔ فورس کے اندر شکوک کے بادل جمع ہونے لگتے ہیں۔ کیا واقعی مسٹر ورڈ نے کسی اور مقصد کے لیے لیوس کو مارا؟ کیا وہ اس کی خصوصیت بیونڈر کرکٹنسٹک کے پیچھے تھا؟ ڈورین جیسے اس کے دل کی دھڑکن پڑ لیتا ہے۔ شاید وہ اس کی خصوصیت چاہتا ہے۔ ایک اچھا عرصے نہ مل جائے تو یہ چیز ایک قیمتی مسٹیکل آئٹم بن سکتی ہے۔ ڈورین فورس کو تسلی دیتا ہے، مگر فورس جانتی ہے کہ یہ تسلی سے زیادہ ایک انتباہ ہے۔ آئندہ اس سے دور رہنا۔ بات ختم نہیں ہوتی۔ ڈورین اپنی جیب سے ایک ستاروں جیسی روشنی سے چمکتا ہوا کرسٹل بال نکالتا ہے۔ یہ سٹار کرسٹل ہے، تمہاری آسٹرومیسی کو بڑھاتا ہے، اسے رکھ لو۔ فورس پہلے تو انکار کرتی ہے، لیکن ڈورین کے لہجے میں ایک استاد کی ضد جاگ اٹھتی ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ مجھے شرمندگی ہو؟ اب انکار ممکن نہیں رہتا۔ وہ اسے ایک اور تحفہ دیتے ہیں، اسکراپ پوشن کا فارمولا، مگر اس کا ایک بنیادی جز، ایک ایسمن کا دماغ۔ ایسا روب آور خوف ساتھ رکھتا ہے کہ فورس کے گلے میں سانس لرزنے لگتی ہے۔
ڈورین اسے ایک سونے کی پیٹی میں بند دماغ بھی دکھاتے ہیں، ایک زندہ سانس لیتا ہوا فریب، اور فورس خاموشی کی تہ میں استاد کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ لیکن تحفے یہیں ختم نہیں ہوتے۔ ڈورین ایک خلا سے آنے والی مخلوق مالموتے کو بلاتے ہیں، ایک موسیقی پسند شہ، اور اس کے جسم سے 2 دستاویز نکالتے ہیں۔ یہ بیکلینڈ کی 2 جائیدادیں ہیں۔ کل مالیت تقریباً 6500 پاؤنڈ۔ سب تمہاری۔ فورس کی سانس رک جاتی ہے۔ استاد، دشمن کا بدلہ۔ قیمت کے طور پر اسے یہ سب دے رہا ہے۔ 10,000 پاؤنڈ۔ بالکل اتنا ہی جتنا اس نے جھوٹ میں کہا تھا۔ دوسری طرف شہر میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ ہولی ونڈ کیتھیڈرل میں رینڈل ویلنٹینس، ایک سخت خوفناک آرچ بشپ، اپنے سامنے کھڑے ایک افسر سے پوچھتا ہے، کیا پتہ چلا؟ افسر بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے قتل کی محفل میں شرکت کی تھی وہ پکڑے جا چکے ہیں، بٹ دے نو نتھنگ۔ قاتل ایک چھوٹی قامت کی عورت ہو سکتی ہے، ایک کم قامت مرد۔ رینڈل کے چہرے پر غصے کی بجلی کونتی ہے۔ یہ قتل، یہ حملہ، یہ گتھی آسان نہیں۔ وہ حکم دیتا ہے، گریڈ 1 سیلڈ آرٹیفیکٹ کی درخواست دینا۔ اروڑا آرڈر میں ایک سینٹ ضرور ہے۔ اور قاتل ایک عام سیکوینس 5 نہیں، اس کے پیچھے بھی ایک ڈیمی گاڈ ہے۔ شہر ہنگاموں سایوں اور شک کی دھند سے بھرنے لگا ہے، اور اسی وقت سینٹ سیموئل کیتھیڈرل میں کلائن، جو اب ڈوین ڈانٹس کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اپنے نئے سبق میں مصروف ہے۔ بشپ الیکٹرا اس کی تعریف کرتا ہے، دوین، تم نے توقع سے زیادہ تیزی سے کتاب حکمت کو سمجھا ہے۔ اب تم خطوط مقدس کا مطالعہ کرو گے۔ کلائن مسکراتا ہے۔ سینٹ سیموئل سے آغاز کرتے ہیں۔ اسی لمحے کلائن کے اندر کچھ چٹکتا ہے، ایک وارننگ، ایک سایہ، ایک خوفناک بدی، اوپر کسی نامعلوم جگہ سے پھسل کر نیچے آتی ہے۔ پھر ایک سرد پراسرار قوت زیر زمین سے اٹھتی ہے، اور سب کچھ ایسے خاموش کر دیتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیتھیڈرل پھر پرسکون ہو جاتا ہے، بٹ سم تھنگ ہیز چینج۔ الیکٹرا ایک پل کے لیے جیسے غائب ہو جاتا ہے، پھر واپس آ کر مسکرا کر کہتا ہے، معذرت، مجھے بس کچھ یاد آ گیا تھا۔ لیکن کلائن جانتا ہے، کچھ تھا، کچھ ہے، کچھ آنے والا ہے۔ شہر خاموش ہے، مگر خاموشی کے نیچے طوفان کے پیر چل رہے ہیں۔ ہواؤں میں کوئی نام لے رہا ہے، گارمن سپیرو، ایک پاگل، ایک جنون، ایک راز، اور ہر کردار کو اندازہ ہو چکا ہے، یہ صرف آغاز ہے۔ کلائن نے نرمی سے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے دل اور دماغ میں خیالات بجلی کی طرح گزر رہے تھے۔ وہ ظاہر میں پرسکون بیٹھا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ اس لمحاتی اناملی کے مطلب کو ٹٹول رہا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ قریب ہی اوپر جانے والی سیڑھیوں پر سے اکثر کیپرز گزرتے تھے، اور یہی وہ حصہ تھا جہاں ابھی کچھ غیر معمولی پیش آیا تھا۔ یہ سوچ اس کے ذہن میں گونجنے لگی کہ شاید وہ بیچارے کیپرز، جو پہلے ہی اپنی حالت پر قابو نہیں رکھ پاتے، اچانک کسی شیطانی ناپاک ارادے کی لہر چھوڑ بیٹھے تھے، جو فوراً ہی گیٹ کے پیچھے موجود کورسیل نے محسوس کر کے دبا دی۔ اگر ایسا ہے تو گیٹ کا کورسیل پورے کیتھیڈرل کی ہر غیر معمولی حرکت کو محسوس کرتا ہے اور اسی لمحے رد عمل دیتا ہے۔ پھر کیپرز برسوں کی نگرانی کے دوران کسی طرح اس مہر کا حصہ بن چکے ہیں، اس کی خصوصیات ان کے جسموں میں سرایت کر چکی ہیں، اس طرح کہ کوئی اناملی سامنے آئے تو وہ خود بخود حرکت میں آ جائیں۔ اگر پہلا امکان سچ تھا تو کلائن جب کیپر کو بے ہوش کر کے خود اس کی جگہ لینے کی کوشش کرے گا، تب کور سیل فوراً اس تبدیلی کو محسوس کر لے گا، اور پوری منصوبہ بندی شروع ہونے سے پہلے ہی تباہ ہو جائے گی۔ اور اگر دوسرا امکان درست ہوا تو پھر کلائن چاہے جیسی بھی تبدیلی اختیار کر لے، گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی وہ خود بخود باہر دھکیل دیا جائے گا، جیسے دروازہ اسے قبول ہی نہ کرے۔ ان دونوں صورتوں میں کلائن کا منصوبہ ایک خوفناک خطرہ تھا، اور اسے پتا تھا کہ اصل نتیجے تک پہنچنے سے پہلے اسے سچائی جاننا ضروری ہے۔
चर्चिस से सील्ड आर्टिफैक्ट्स चुराना कभी आसान नहीं था, शायद इसीलिए इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसा करने की हिम्मत करते थे। वो बाहर से बज़ाहिर बिशप इलिकट्रा की गुफ्तगू सुनता रहा, जो संत सैमुएल के खतूत और वाक़यात बयान कर रहा था, मगर उसका ज़हन अंदर से अपनी ही जंग लड़ रहा था। वक्त पूरा होने पर क्लाइन ने शाइस्तगी से रुखसत ली और 160 बोकलिंड स्ट्रीट वापस लूट आया। घर पहुंचते ही रिचर्डसन इसकी टोपी और छड़ी लेने आगे बढ़ा, और इसी वक्त उसका बटलर वॉल्टर करीब आया। सर, क्या आप अगले हफ्ते पड़ोसियों को मदु करते हुए एक बाल आबीनिकोट रखना चाहेंगे? वॉल्टर ने सवालिया मगर बावकार लहजे में पूछा। क्लाइन समझ गया कि अगर उसके बटलर ने ये सवाल उठाया है तो अब वक्त आ गया है। इसने इस बात में सर हिलाकर कहा, हफ्ते की रात बाल रख लेते हैं। तैयारी तुम और तानीजा कर लेना। रकम काफ़ी है या नहीं? तानीजा ने फौरन जवाब दिया कि घर के खर्च में दिए गए 1000 पाउंड से भी कहीं ज़्यादा मौजूद है, और वाइन सेलर में कई तकरीबात के लिए काफ़ी मशरूबात मौजूद हैं। क्लाइन ने मोहतात अंदाज में कहा कि पहली बाल के लिए बहुत महंगी शराब ना इस्तेमाल की जाए। फिर वॉल्टर ने इसे वो जिम्मेदारियां बताएं जो इसे खुद अंजाम देनी थी, मेहमानों की फहरिस्त और उनसे मिलने के लिए मुनासिब गुफ्तगू का इब्तिदाई खाका तैयार करना और एक मौज़ूं सूट बनवाना। क्लाइन ने थकी हुई हंसी दबाई। इसे अंदाज़ा था कि मुआशरती तकरीबात इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थीं। रात के पिछले पहर, जब सुर्ख चांद आसमान पर अकेला लटक रहा था और बैकलैंड की धुंध हटने के बाद शहर गैर मानू सुकून में डूबा हुआ था, क्लाइन ने अपने कमरे में एक रस्म कायम की, खुद को ही दुनिया में बुलाने की। वो आज रात सेवर्स में जाकर टर्नसी के छोड़े हुए मकाम का जायज़ा लेने वाला था। इसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ खास मिलेगा, लेकिन खतरा अगर मौजूद हो तो इसे पहले से जान लेना ज़रूरी था, वरना एक दिन यही खामोशी इसकी सारी मंसूबाबंदी को तबाह कर सकती थी। इसका उसूल वाज़े था। मसला वक्त पर जान लो, जो फना करना है फना कर दो, जो रिपोर्ट करना है रिपोर्ट कर दो, और वो भी इससे पहले कि देर हो जाए। इसका रूहानी वजूद मोमबत्ती की रोशनी से बाहर निकला। इज़्ज़त की कापर विसल की ताकत के साथ इसने अपने जिस्म पर कब्ज़ा किया। आराम कुर्सी पर नींद दराज हो कर ऐसे बैठा जैसे अखबार पढ़ते पढ़ते सो गया हो। अपने ही वजूद में लौटने और खुद को जारी रखने के दरमियान अजीब सा फ़र्क था, जैसे एक शफाफ दीवार मौजूद हो। क्लाइन ने क्रीपिंग हंगर पहना, अपने साथ डेथ नेल, विसल और सिनियोर का सोने का सिक्का लिया, और फिर परवाज करते हुए शहर के नीचे फैले अंधेरे गंदे सेवर्स में उतर गया। गंदे पानी की बदबू, नमी, चूहों की आवाज़ें, ये सब इस पर कोई असर न डालती थीं, क्योंकि वो रूहानी हालत में था। इसने सीनेवर को आज़ाद किया, जो आगे चलता हुआ इस रास्ते पर बढ़ा जहां कभी टर्सी छपी थी। साफ शदा हिस्सा अब वापस गंदगी से भरा हुआ था, निशानी कि वो यहाँ से जा चुकी है। क्लाइन ने सिक का सांस लिया। फिर वो दूर रहकर छठे बाईं मोड़ तक सीनेवर के पीछे चलता रहा। आखिरकार वो एक जगह पहुंचे जहां मौत से भरी दीवार खड़ी थी, बज़ाहिर आम मगर हकीकत में टर्सी के बताए हुए राज की किलीद। सीनेवर सीधा इस दीवार से गुजर गया, और क्लाइन की निगाहें यकाएक एक छपी हुई गार पर खिल गईं, जो आधी कुदरती और आधी इंसानी खुदाई से बनी थी। वहां तह दर तह मिट्टी, औजार और 2 गहरे रास्ते थे, एक 5-6 मीटर नीचे जाता हुआ और दूसरा तकरीबन 10 मीटर। दोनों ऐसा लगते थे गोया अभी खोदे जा रहे हों। क्लाइन हैरत से सोचने लगा कि क्या वाकई ये हैज़ल ने खोदा? दिन में एक मगरूर अशराफिया की खातून, और रात में सेवर्स की एक मजदूर। सीनेवर ने बारी बारी दोनों रास्तों की गहराई में जाकर देखा, मगर 100 मीटर तक जाने के बावजूद कोई राज ना मिला, सिर्फ कीड़े मकोड़े, रेंगने वाली मखलूक़ात और बेजान मिट्टी। क्लाइन समझ गया कि शायद वो रास्ता सिर्फ मखसूस ब्यॉन्ड्रस, ख़ास तौर पर मरॉडन रास्ते वालों किसी मखसूस शय के हामिल के लिए खिलता है। इसके पास टिडन नहीं रहा था, और स्प्रिट बॉडी के साथ वहां जाना बेवकूफ़ी होती। हो सकता है वहां कोई हाई सीक्वेंस मखलूक मौजूद हो, जिसकी मौजूदगी को वो नादानिस्ता जगा दे। एहतियात, ये इसकी सबसे बड़ी ढाल थी। इसने फैसला किया कि अगले टारू इजलास में मरॉडन रास्ते की कोई सस्ती शय खरीद लेगा। सीनेवर को वापस बिलाकर वो बिलाखिर ऊपर ग्रीफोग में लूट गया। अगली सुबह जब सूरज चमकती रोशनी के साथ बैकलैंड के हर कोने पर बरस रहा था, ईमिलन वाइट कार से उतरते हुए अपनी टोपी दुरुस्त कर रहा था।
اس نے سورج کی چبھن سے آنکھیں سکیڑیں اور بڑبڑایا، کتنا برا موسم ہے۔ بیکلینڈ کا بدترین سیزن آنے والا ہے۔ وہ ہارویسٹ چرچ کی سیڑھیوں پر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ ایک اخباری لڑکا اس کے سامنے آ گیا۔ ایمیلن اسے ٹالنے ہی والا تھا کہ لڑکے کے ہاتھ میں چھپا ایک کاغذ اس کی نظر میں آ گیا۔ اس نے ایک پینی دے کر اخبار اور وہ سلپ لے لی۔ چرچ کے اندر جانے سے پہلے ہی اس نے سلپ کھول لی۔ اس میں صرف ایک سطر تھی۔ جن لوگوں کو تم تلاش کر رہے ہو ان کے بارے میں سراغ مل گیا ہے۔ بریوہارس بار میں آؤ۔